السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اب یہاں سے 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پچھلا جو رکوع گزرا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اور ایک دوسرے کو گمراہ بتانا اس کو ذکر کیا گیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے عیسائیوں نے اور پھر کس طرح سے مشرکین عرب اور کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے سے روکا، اور عیسائیوں نے کس طرح سے بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور کس طرح سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم بتلایا۔ پھر ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات بھی واضح فرما دی کہ بندہ جہاں کہیں سے بھی اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر لبیک فرمائے گا، یعنی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جہاں کہیں سے بھی بندہ اس کو پکارے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ اب ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد آخری میں یہ بات بھی ذکر فرمائی، یہود و نصارہ جس طرح سے بدعملیاں کرتے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کیا کرتے، تو بعض ایسے اچھے لوگ بھی تھے جو تورات و انجیل کا صحیح علم رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے حضور پر ایمان بھی لے آیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ اب بنی اسرائیل کے حالات ذکر کرنے کے بعد ان کو خاص متوجہ کر کے فرما رہا ہے اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے، کیونکہ اب تک یہ جو پہلا پارہ شروع ہوا اس کے پارے سے اب تک بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو جو احسانات فرمائے، جن نعمتوں سے ان کو مالا مال فرمایا، اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ پھر کس طرح سے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری پنا کس طرح سے کیا، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ ان کو نصیحت فرما رہا ہے، اور خاص طور سے یہ لوگ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرکین عرب ہوں، وہ کس کو بڑا مانتے تھے، کس کو پیشوا مانتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے ان کو باخبر کیا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے حق کو اب بیان فرمایا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کے معنی عبداللہ کے آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے جو نسل آگے بڑھی تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی بہت بڑی قوم گزری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں تمام قوموں پر بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی، ان کو بڑی عزت عطا فرمائی تھی، اور طرح طرح کے احسانات ان پر فرمائے۔
ان کو کئی ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پھر ایک مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ ہے جو اس بارے میں خطاب کیا گیا بنی اسرائیل سے، اور اللہ کی نعمتیں ان کو یاد دلائی گئی۔ اللہ کی کیا نعمتیں تھیں ان کے اوپر؟ تو سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ فرعون کو پانی میں غرق کر کے ڈبا کر اس کو ہلاک کر دیا، اور فرعون پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا اور اس کو برباد کر دیا۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور پھر بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے منہ و سلویٰ یعنی کھانا اتارا، اور بھی کئی ساری نعمتیں ان کو عطا فرمائیں۔ اور جب ان سے غلطی ہو گئی، بچھڑے کی انہوں نے جب پوجا کی اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا۔ بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے بنی اسرائیل کے جنہوں نے گستاخانہ طور پر کوہ طور پر جا کر کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تبھی ہم ایمان لے آئیں گے، تبھی ہم سچا مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی پر ان میں سے کئی ساروں کو ہلاک فرما دیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو ان مردہ لوگوں کو جن کو ہلاک کر دیا تھا اللہ نے پھر سے زندہ فرما دیا۔ تو اس طرح کی کئی ساری نعمتیں اور احسانات اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائے۔ اب یہ کیوں بات یاد دلائی جا رہی ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ بنی اسرائیل جو کہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر ان کے پاس بھیجے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی پیروی کرنے والے تھے، تو گویا یہ دین اسلام پر عمل کرنے والے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر جب تشریف لے آئے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور حضور نے جب ان کو دین کی دعوت دی، تو انہوں نے حسد کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لایا، بلکہ وہ کفر کا راستہ اختیار کیے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر کیے گئے احسانات کو یاد دلا رہا ہے، تاکہ یہ دین اسلام میں پھر سے واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ نصیحت کے طور پر یہ بات ان کو ذکر کی گئی، اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں۔ اب ان کو یوم آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی بتلایا جا رہا ہے کہ اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی شخص کسی کے کچھ کام آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش کسی کے کام آئے گی، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد پہنچ سکے گی۔ یوم آخرت یعنی وہ دن ہوگا جس دن سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والا آخری انسان سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے، اور سب کا حساب کتاب ہوگا کہ دنیا میں کس نے کیا کام کیے، کتنی اچھائیاں کی اور کیا برائیاں کی۔ کل قیامت کے دن وہ ساری چیزیں وہاں پر پیش کر دی جائیں گی، اور پھر وہ فیصلے کا دن ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ تو ان بنی اسرائیل کو وہ دن یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے دین اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایمان لے آ کر فرما بردار بن جائیں۔ کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ وہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا رہے گا۔ ہر کسی کو اپنا ہی پڑا رہے گا کہ میرا کیا حشر ہوگا، میرا کیا معاملہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور پھر کفار کے حق میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کفار کے حق میں، کفار و مشرکین کے حق میں کوئی سفارش کی جائے گی۔ شفاعت کفار و مشرکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ شفاعت صرف گنہگار مسلمانوں کے حق میں ہے۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب یاد رکھ لیں کہ جو شفاعت ہوگی تو جو گنہگار مسلمان ہوں گے
تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی اجازت سے جو سفارش کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب العالمین میرے ان امتیوں کو، ان گناہگار مسلمانوں کو آپ معاف فرما دیجئے، اس طرح سے حضور سفارش فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر سب سے پہلے شفاعت حضور ہی کی قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلے گا، انبیاء علیہ السلام سفارش فرمائیں گے، اور خلفائے راشدین، صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اللہ والے، اولیاء اللہ اور صالحین، علماء اور حافظ قرآن جو ہوں گے، وہ حضرات مسلمان گناہگاروں کے حق میں، اپنے خاندان میں جو گناہگار لوگ ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، ان کے حق میں شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے۔ لیکن اس آیت شریفہ میں جو بات ذکر کی گئی ہے کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، تو وہ کفار اور مشرکین کے متعلق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کفر کے راستے کو اختیار کیا، یعنی حضور پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، حضور کو رسول نہیں مانے، تو لہٰذا انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تو لہٰذا ان کے حق میں کل سفارش نہیں ہوگی، نہ قبول کی جائے گی۔ اب یہاں پر جیسا کہ گزشتہ بھی کئی ساری وضاحتیں کر دی گئی تھی شفاعت کے بارے میں، پھر سے ایک مرتبہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی مسلمان یہ بات پر بے فکر نہ ہو جائے کہ میں عمل چھوڑ دوں، میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں، میں نیک کام کرنا چھوڑ دوں، کیونکہ کل قیامت میں تو بچ جاؤں گا، کوئی نہ کوئی سفارش میرے حق میں کر دیں گے، حضور خود میرے متعلق شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس طرح سے بے فکر ہرگز نہ ہو جائے، کیونکہ ایسا اگر کوئی شخص ذہن میں جما کر اور ایسا سمجھ کر عمل کرنا چھوڑ دے گا، تو پھر عمل کرنا چھوڑنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ شیطان اس کو ایسے راستے پر لے کر چلا جائے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، ممکن ہے یہ چیز، کیونکہ عمل ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ایک بندے کے دل میں اللہ کا احساس، اللہ رب العزت کی وحدانیت قائم رہتی ہے، کہ بندہ اللہ سے اٹیچ رہتا ہے، تعلق والا رہتا ہے۔ اگر عمل کرنا چھوڑ دے گا تو پھر اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو عمل بھی کرنا ہے۔ اگر عمل میں کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، کوتاہی ہوگی، تو ممکن ہے کل وہ سفارش کے ذریعے سے معافی مل جائے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ اب اس کے متعلق ایک مثال بھی سمجھ جائیے کہ سمجھدار کون ہے اور بیوقوف کون ہے، کیونکہ صرف اور صرف شفاعت پہ بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دینا یہ بیوقوفوں کی حرکت ہے، اور سمجھدار لوگ عمل بھی کرتے ہیں اور غلطی ہوتی ہے تو ڈرتے بھی ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک بہترین ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے یا ہڈی جوڑنے والا ایک بہترین جراح ہے، تو کیا کوئی سمجھدار آدمی اپنے ہڈیاں توڑ کر اس کے پاس، جان بوجھ کر ہڈی توڑ کر اس کے پاس علاج کرانے جائے گا کہ بھئی یہ تو اچھا خاصا ہڈیاں توڑنے والا، جڑانے والا ہے، اس کا علاج کرنے والا ہے؟ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اپنے جان بوجھ کر ہڈیاں نہیں توڑتا، اور نہ ہی اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ میں جا کر علاج کرا لوں گا۔ تو یہی چیز ہے کہ ایک سمجھدار مسلمان عمل کرتا ہے، اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو کل وہ عند اللہ کے پاس معاف ہوگی، لیکن جان بوجھ کر عمل کرنا نہیں چھوڑتا۔ جان بوجھ کر عمل کرنا وہی چھوڑتا ہے جو بے وقوف ہو، جان بوجھ کر ہڈیاں وہی شخص توڑ لے گا جو بے وقوف ہو، اور پھر وہ اپنا علاج کرنے کے لیے جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چیز کو یاد رکھیں۔ اب انشاءاللہ تعالی مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ بات ذکر فرمائے گا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا منصب عطا کیا گیا، اور پھر کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح سے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔